بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم الشان انسان کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے اپنی ہم عصر دنیا میں ہی نہیں بلکہ بعد کی دنیا میں بھی ایک بلند و درخشاں نام اور وسعت پذیر کام پیچھے چھوڑنا تھا۔ اس عظیم الشان انسان کے بارے میں پیش گوئی کے الفاظ سنتے ہیں۔ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ دراصل اس پیش گوئی میں کسی انفرادی عظمت کے حامل عظیم ہیرو کی پیدائش کا ذکر نہیں، بلکہ ایک ایسے عظیم مذہبی رہنما کی ولادت کی خبر دی جا رہی ہے جسے اس زمانے کی ایک مذہبی تحریک کا روح رواں بننا تھا، اور جس کی تمام قوتیں اور فطری استعدادیں اسی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے وقف ہو جانا تھیں۔ مسیح موعود علیہ السلام کے صاحب اولاد ہونے کے بارے میں حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان خوشخبری اور بعض دیگر بزرگان امت کی بشارات۔ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود میں حضرت مرزا محمود احمد صاحب نے جو کردار ادا کرنا تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خدا سے علم پا کر دنیا کو آپ کی ولادت کی خبر دینے میں حضرت مرزا صاحب منفرد نہیں، بلکہ اس پیدائش کے تذکرے آپ سے قبل بھی دور دور تک تاریخ کے مختلف اوراق میں پھیلے پڑے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل فخر اور سب سے اعلیٰ و اولیٰ ان پیش گوئیوں میں وہ پیش گوئی ہے جو ہمارے آقا و مولا سب نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور شادی کریں گے اور ان کو اولاد دی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا کہ مسیح موعود شادی کریں گے اور ان کے ہاں اولاد ہوگی۔ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا نیک بیٹا عطا کرے گا جو نیکی کے لحاظ سے اپنے باپ کے مشابہ ہوگا، نہ کہ مخالف، اور وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندوں میں سے ہوگا۔ اس موعود فرزند کے متعلق حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کے علاوہ قدیم روحانی صحیفوں میں بھی خبر دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد ثانی کی پیش گوئی کے تذکرے میں یہود کی شریعت کی بنیادی کتاب تالمود میں لکھا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی مسیح وفات پا جائے گا اور اس کی سلطنت اس کے بیٹے اور پوتے کو ملے گی، اور کہا گیا ہے کہ وہ ماند نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے۔ تالمود کی پیش گوئی کے بعد ہم زرتشت علیہ السلام جو مسیح علیہ السلام سے 1000 سال قبل ایران میں گزرے ہیں کی بڑی واضح پیش گوئی بیان کرتے ہیں۔ یہ پیش گوئی زرتشتی مذہب کے صحیفہ و دساتیر میں دین زرتشت کے مجدد ساسان اول نے تحریر کی ہے۔ اصل پیش گوئی کے الفاظ پہلوی زبان میں ہیں، جن کو زرتشتی احباب نے فارسی میں ڈھالا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر شریعت عربی پر 1000 سال گزر جائیں گے تو تفرقوں سے دین ایسا ہو جائے گا کہ اگر خود شارع صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیا جائے تو وہ بھی اسے پہچان نہ سکیں گے، اور ان کے اندر انشقاق اور اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور روز بروز اختلاف اور باہمی دشمنی میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو تمہیں خوشخبری ہو
کہ اگر زمانے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے تو تیرے لوگوں سے فارسی الاصل ایک شخص کو کھڑا کروں گا جو تیری گمشدہ عزت و آبرو کو واپس لائے گا اور اسے دوبارہ قائم کرے گا۔ میں پیغمبری و پیشوائی، نبوت و خلافت تیری نسل سے نہیں اٹھاؤں گا۔ مندرجہ بالا پیشگوئی کے آخری فقرہ میں اشارہ ہے کہ آخری زمانے کا موعود جب آئے گا تو اس کی اولاد میں سے کوئی اس کا جانشین ہوگا۔ حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب ولی بھی اس آخری زمانے کے مامور کے بارے میں پیشگوئی فرماتے ہیں۔ آپ امت مسلمہ کے مشہور صاحب کشف و الہام بزرگ تھے۔ آپ نے آخری زمانے میں مسیح کی آمد ثانی کی پیشگوئی منظوم کلام میں فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اس کا زمانہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا تو اس کے نمونہ پر اس کا بیٹا یادگار رہ جائے گا۔ اس پیشگوئی کے تقریباً 3 سال بعد وہ بچہ جس کے ذکر نے برصغیر پاک و ہند کی مذہبی فضا میں تہلکہ مچائے رکھا، بالآخر 12 جنوری 1889 میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات قادیان میں پیدا ہوا، اور تفاعل کے طور پر اس قوی امید کے ساتھ کہ یہ وہی بچہ ثابت ہوگا جس کا وعدہ دیا گیا تھا، اس کا نام بشیر الدین محمود احمد رکھا گیا۔ جو مستقبل نے اپنے ورق الٹے، یہ امر گمان سے یقین میں بدلتا چلا گیا کہ یہ وہی موعود بچہ ہے جس کے وجود کے ساتھ روئے زمین پر بسنے والی تمام قوموں کی تقدیر وابستہ ہونے والی ہے، جس نے دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر کرتے ہوئے زمین کے کناروں تک شہرت پانی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دہلی کے قدیم اور معزز سید خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جو اپنی بزرگی اور سعادت میں کئی 100 سال سے دہلی میں مشہور چلا آ رہا تھا۔ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کا وجود ہندوستان کی مذہبی دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا تھا۔ اسی طرح پیدائش کے بعد بھی ایک عرصہ تک آپ دوست اور دشمن کی نگاہوں کا مرکز بنے رہے۔ دوست کی نگاہ محبت آپ پر پڑتی تھی کہ آپ وہی پسرے موعود ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے وقف ہوگا، اور دشمن کی نظر یہ موہوم تمنا لیے ہوئے تھی کہ کاش یہ بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو کر ایک مرتبہ پھر ان کو تمسخر اور استہزاء کا موقع بہم پہنچائے۔ اگر نگاہوں میں کھا جانے کی طاقت ہوتی اور اگر دشمن کی تمنائیں خدا کی نظر میں ایک ادنا سا درجہ بھی رکھتیں تو اس بچے کے زندہ رہنے یا پنپنے کا کوئی بھی امکان نہ تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ بچہ اس کی رحمت کے سائے تلے پرورش پائے اور جلد جلد بڑھے اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے۔ تقریباً 3 سال قبل پنڈت لیکھ رام پشاوری نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سلسلہ کے نیست و نابود ہونے اور آپ کی نسل کے کاٹے جانے کے بارے میں جو پیشگوئی کی تھی، اس بیان کردہ مدت کے پورا ہونے میں بمشکل 2 ماہ باقی تھے کہ وہ بچہ پیدا ہوا۔ پس 2 ماہ کے بقیہ عرصہ میں پنڈت لیکھ رام کے دل پر جو بیتی ہوگی، اس کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کس طرح اس نے اس بچے کی موت کی توقعات میں دن کاٹے اور راتیں بسر کی ہوں گی، اور کیسی کیسی اس کے دل میں حسرتیں مچلتی ہوں گی کہ کاش یہ لڑکا بھی میری آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو کر میرے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ یقیناً پہلے دونوں بچوں کا ناعمری میں ہی فوت ہو جانا لیکھ رام کی ان امیدوں کے لیے ایک قوی بنیاد مہیا کر رہا تھا، اور اس کی اس خواہش کا پورا ہونا بظاہر بعید نظر نہیں آتا تھا کہ یہ بچہ بھی تھوڑی مدت زندہ رہ کر پہلے دونوں بچوں کی طرح ہی اپنی ماں کی گود خالی کر جائے گا، مگر یقیناً اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ آسمان پر کچھ اور ہی فیصلے ہو چکے تھے، اور اس تقدیر کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب نے نہیں بلکہ خود لیکھ رام نے نہایت خائب و خاسر اور نامراد اور بڑی حسرت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھ جانا تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت۔
ایک ایسا بچہ جس کی پیدائش اتنے بڑے عالمگیر نزاع کا مرکز بنی رہی ہو اور جس کی لمبی اور بامراد زندگی کے ساتھ اس کے باپ کی صداقت کی پہچان اور تمام تر امیدیں وابستہ ہوں، یقیناً اس لائق ہے کہ اس کا باپ اس کی صحت و عافیت اور تعلیم و تربیت کے انتظام میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہ کیا گیا، نہ اس بچے کی صحت و عافیت کی طرف کوئی غیر معمولی توجہ دی گئی، نہ اس کی تعلیم و تربیت کا کوئی خاص اہتمام کیا گیا۔ یہ بات بھی نہ تھی کہ بچہ از خود ہی صحت مند و توانا تھا یا تعلیم میں ویسے ہی بہت ہوشیار تھا اور کسی خصوصی توجہ کا محتاج نہ تھا۔ اس کے برعکس یہ ایک نحیف و ناتواں بچہ تھا جس کی صحت کسی بھی زاویہ نگاہ سے قابل رشک قرار نہیں دی جا سکتی تھی اور جس سے قبل پیدا ہونے والے اس کی والدہ کے تمام دوسرے بچے کم سنی میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں ککروں کا جو آزار تھا وہ محض جسمانی تکلیف کا موجب ہی نہیں تھا بلکہ حصول تعلیم میں بھی مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ بسا اوقات آپ بچپن کے زمانے میں آنکھوں کی بیماری کے باعث اسکول جانے سے قاصر رہتے اور جاتے بھی تو پڑھائی کی طرف کما حقہ توجہ نہ دے سکتے، جس کے نتیجے میں آپ کے بچپن کا تعلیمی دور کسی بھی دنیاوی معیار کے لحاظ سے تسلی بخش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک اہم نفسیاتی سوال ہے کہ وہ شخص جو اپنے ہاں کسی ایسے بچے کی ولادت کی پیش گوئی کرے جو لمبی عمر پانے والا اور صاحب علم و فضل ہو، وہ پیش گوئی اگر اس نے خود بنائی ہو اور اس کا الہی بشارات سے کوئی تعلق نہ ہو تو ایسی صورت میں اپنے بچوں کی تعلیمی دیکھ بھال وغیرہ سے متعلق اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دوست اور دشمن تمام دنیا کی آنکھیں اس بچے پر لگی ہوئی تھیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو اس بارے میں کبھی کوئی تشویش لاحق نہ ہوئی اور سوائے اس کے کہ حضرت صاحبزادہ صاحب کے قرآن کریم ناظرہ ختم کرنے پر آپ نے غیر معمولی خوشی منائی، صاحبزادہ صاحب کی تعلیم میں آپ کی کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آتی۔ زمانے کے دستور کے مطابق صاحبزادہ صاحب کی تعلیم کا آغاز گھر پر ہی حروف کی سوجھ بوجھ پیدا کرنے اور قرآن کریم ناظرہ پڑھنے کے ذریعے سے ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس غرض سے حافظ احمد اللہ ناگپوری کو مقرر فرمایا۔ آپ کو قرآن کریم سے جو عشق تھا اس کا اندازہ کچھ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب نے ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیا تو حضرت صاحب نے ایک نہایت شاندار تقریب اس موقع پر منعقد فرمائی تو بطور شکرانہ کے حافظ صاحب کو 150 روپے کی رقم، جو اس زمانے کے معیار کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رقم تھی، عطا فرمائی۔ اس تقریب میں قادیان کے دوستوں کو ہی مدعو نہیں کیا گیا بلکہ دور دور کے تعلق والوں کو بھی دعوت دی گئی، گویا باقاعدہ ایک جشن کا اہتمام تھا۔ ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد آپ کو باقاعدہ اسکول میں داخل ہو کر مروجہ دنیاوی تعلیم پانے کا موقع ملا اور گھر پر بھی بعض اساتذہ سے اردو اور انگریزی کی امدادی تعلیم حاصل کی۔ چنانچہ حضرت پیر منظور محمد صاحب کچھ عرصہ آپ کو اردو پڑھاتے رہے اور بعد ازاں کچھ عرصہ حضرت مولوی شیر علی صاحب نے آپ کو انگریزی پڑھائی۔ لیکن یہ سب تعلیم کس ماحول اور کس اہتمام کے ساتھ ہوئی، یہ ایک دلچسپ داستان ہے جو خود حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب ہی کے الفاظ میں سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میری تعلیم کے سلسلے میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ہے۔ آپ چونکہ طبیب بھی تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ سکوں، اس لیے آپ کا طریق تھا کہ آپ مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے، میاں میں پڑھتا جاتا ہوں، تم سنتے جاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں میری آنکھوں میں سخت ککرے پڑ گئے تھے اور متواتر 3-4 سال تک میری آنکھیں دکھتی رہیں اور ایسی شدید تکلیف ککروں کی وجہ سے پیدا ہو گئی کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بینائی ضائع ہو جائے گی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میری صحت کے لیے خاص طور پر دعائیں کرنی شروع کر دیں اور ساتھ ہی آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ مجھے اس وقت یاد نہیں کہ آپ نے کتنے روزے رکھے،
بہرحال 3 یا 7 روزے آپ نے رکھے۔ جب آخری روزے کی افطاری آپ کرنے لگے اور روزہ کھولنے کے لیے منہ میں کوئی چیز ڈالی تو یکدم میں نے آنکھیں کھول دیں اور میں نے آواز دی کہ مجھے نظر آنے لگ گیا ہے۔ لیکن اس بیماری کی شدت اور اس کے متواتر حملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری ایک آنکھ کی بینائی ماری گئی، چنانچہ میری بائیں آنکھ میں بینائی نہیں ہے۔ میں راستہ تو دیکھ سکتا ہوں مگر کتاب نہیں پڑھ سکتا۔ 2-4 فٹ پر اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو میرا پہچانا ہوا ہو تو میں اس کو دیکھ کر پہچان سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی بے پہچانا بیٹھا ہو تو مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ سکتی۔ صرف دائیں آنکھ کام کرتی ہے، مگر اس میں بھی ککرے پڑ گئے اور وہ بھی ایسے شدید ہو گئے کہ کئی راتیں جا کر کاٹا کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود نے میرے استادوں سے کہہ دیا تھا کہ پڑھائی اس کی مرضی پر ہوگی، یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، اور اگر نہ پڑھے تو اس پر زور نہ دیا جائے، کیونکہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ یہ پڑھائی کا بوجھ برداشت کر سکے۔ حضرت مسیح موعود مجھے بارہا صرف یہی فرماتے کہ تم قرآن پاک کا ترجمہ اور بخاری حضرت مولوی صاحب سے پڑھ لو۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ طب بھی پڑھ لو، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی فن ہے۔ ماسٹر فقیر اللہ صاحب ہمارے حساب کے استاد تھے اور لڑکوں کو سمجھانے کے لیے بورڈ پر سوالات حل کیا کرتے تھے، لیکن مجھے اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، کیونکہ جتنی دور بورڈ تھا اتنی دور تک میری بینائی کام نہیں دے سکتی تھی، اور پھر زیادہ دیر تک بورڈ کی طرف یوں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ نظر تھک جاتی تھی۔ اس وجہ سے میں کلاس میں بیٹھنا فضول سمجھا کرتا تھا، کبھی جی چاہتا تو چلا جاتا اور کبھی نہ جاتا۔ ماسٹر فقیر اللہ صاحب نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس میرے متعلق شکایت کی کہ حضور یہ کچھ نہیں پڑھتا، کبھی مدرسے آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ مجھے یاد ہے جب ماسٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس یہ شکایت کی تو میں ڈر کے مارے چھپ گیا کہ معلوم نہیں حضرت مسیح موعود کس قدر ناراض ہوں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، آپ کی بڑی مہربانی ہے جو آپ بچے کا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے آپ کی بات سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کبھی کبھی مدرسے چلا جاتا ہے، ورنہ اس کی صحت اس قابل نہیں کہ پڑھائی کر سکے۔ پھر ہنس کر فرمانے لگے، اس سے ہم نے آٹے دال کی دکان تھوڑی کھلوانی ہے کہ اسے حساب سکھایا جائے، حساب کتاب اسے آئے یا نہ آئے کوئی بات نہیں۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے کون سا حساب سیکھا تھا؟ اگر یہ مدرسے میں چلا جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب واپس آ گئے۔ میں نے اس نرمی سے اور بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور پھر مدرسے جانا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی مہینے میں 1 دفعہ چلا جاتا تو اور بات تھی۔ غرض اس رنگ میں میری تعلیم ہوئی اور میں در حقیقت مجبور بھی تھا، کیونکہ بچپن میں علاوہ آنکھوں کی تکلیف کے مجھے جگر کی خرابی کا بھی مرض تھا۔ 6 مہینے مونگ کی دال کا پانی یا ساگ کا پانی مجھے دیا جاتا رہا۔ پھر اس کے ساتھ تلی بھی بڑھ گئی۔ تلی کے مقام پر مالش کی جاتی تھی، اسی طرح گلے پر بھی مالش کی جاتی کیونکہ مجھے خنازیر کی بھی شکایت تھی۔ پھر اس کے ساتھ بخار کا شروع ہو جانا جو 6 مہینے تک نہ اترتا، اور میری پڑھائی کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ کر دینا کہ یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے، اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے۔ ان حالات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری تعلیمی قابلیت کا کیا حال ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول ہمیشہ مجھے فرمایا کرتے تھے، میاں تمہاری صحت ایسی نہیں کہ تم خود پڑھ سکو، میرے پاس آ جایا کرو، میں پڑھتا جاؤں گا، تم سنتے رہا کرو۔ چنانچہ انہوں نے زور دے دے کر پہلے قرآن پڑھایا اور پھر بخاری پڑھا دی۔ یہ نہیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ مجھے قرآن پڑھایا ہو، بلکہ آپ کا طریق یہ تھا کہ آپ قرآن پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے۔ کوئی بات ضروری سمجھتے تو بتا دیتے، ورنہ جلدی جلدی پڑھاتے چلے جاتے۔ آپ نے 3 مہینے میں مجھے سارا قرآن پڑھا دیا۔ غرض میں نے آپ سے طب بھی پڑھی اور قرآن کریم کی تفسیر بھی۔ قرآن کریم کی تفسیر آپ نے 2 مہینے میں ختم کرا دی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور کبھی نصف پارہ اور کبھی پورا پارہ ترجمہ سے پڑھ کر سنا دیتے، کسی آیت کی تفسیر بھی کر دیتے۔ اسی طرح بخاری آپ نے 2-3 مہینے میں مجھے ختم کرا دی۔
آپ نے اپنے بزرگ استاد حضرت الحاج حکیم مولوی نور الدین کے طریقہ تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مجھے سب سے بڑی تعلیم جو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی وہ یہی تھی کہ جب میں پڑھتے ہوئے کوئی سوال کرتا تو آپ فرماتے، میاں آگے چلو، اس سوال کے متعلق گھر جا کر سوچنا۔ غرض اس طرح پڑھانے کے بعد فرمایا، جو علم نور دین کو آتا تھا پڑھا دیا۔ بچپن کی کھیلیں اور تفریحات۔ حضرت صاحبزادہ کسی ایسے کھیل کے شوقین نہیں ہوئے کہ اس میں غیر معمولی مہارت پیدا کرنے کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لیا ہو۔ طبیعت میں تجسس کا مادہ بہت تھا اور نئی چیز دیکھنے پر اس کا ذاتی تجربہ حاصل کرنے کا شوق مچلنے لگتا۔ چنانچہ ایسے دنوں میں جب کہ موسم اور طبیعت کو فٹ بال سے زیادہ مناسبت ہو، آپ فٹ بال کھیلا کرتے۔ جب کبڈی کا دورہ ہوتا، آپ کبڈی کے میدان میں نکل جاتے۔ جب بچوں میں میرو ڈبہ یا گلی ڈنڈا کی رو چلتی، آپ میرو ڈبہ یا گلی ڈنڈا کی ٹیموں میں دکھائی دینے لگتے۔ جب برسات کی جھڑیاں قادیان کے گردا گرد پھیلے ہوئے جوہڑوں کو لبالب بھر دیتیں، بلکہ پانی ان کے کناروں سے اچھل کر میدانوں میں پھیل جاتا اور قادیان حد نظر تک پھیلے ہوئے پانی کے درمیان ایک جزیرہ دکھائی دینے لگتا، تو تیراکی اور کشتی رانی کا شوق ہر شوق پر غالب آ جاتا۔ پھر جب خزاں اور بہار کے معتدل دن رات شکار کا موسم لے کر آتے تو آپ کے دل میں بھی یہ شوق کروٹیں لینے لگتا۔ بچپن کے ابتدائی دور میں آپ غلیل لے کر بچوں کے جھرمٹ میں شکار کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ بعد ازاں جب ہوائی بندوق میسر آئی تو ہوائی بندوق لے کر دوستوں کو ساتھ لیے قادیان کے ارد گرد کے دیہات میں شکار کے لیے نکل جاتے۔ پہلی شادی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پسند فرماتے تھے کہ نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہی بچے کی شادی کر دینی چاہیے۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی عمر ابھی 13 برس تھی کہ آپ کی شادی رشیدہ بیگم، جن کا نام ام المومنین نے محمودہ بیگم رکھ دیا تھا، جو بعد ازاں حضرت ام ناصر کے نام سے مشہور ہوئیں، سے کر دی گئی۔ 1906 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحبزادہ کو پہلا فرزند عطا فرمایا، جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا۔ صاحبزادہ مرزا نصیر احمد چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ نومبر 1909 میں آپ کے ہاں دوسرے فرزند صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب پیدا ہوئے۔ اس ولادت کے مبارک ہونے کی بشارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنے خط میں لکھا، مجھے بھی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں تجھے ایسا لڑکا دوں گا جو دین کا ناصر ہوگا اور اسلام کی خدمت پر کمر بستہ۔ یہ خوشخبری اپنی شان کے ساتھ اس وقت پوری ہوئی جب رویا کے 56 برس بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کو منصب خلافت پر سرفراز فرمایا۔ حضرت صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیں تو یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ آپ اپنے والد کو گہرے اندرونی مشاہدے کے بعد اور لمبے عرصے پر پھیلے ہوئے ظاہر و باطن آثار کے مطالعے کے نتیجے میں مخلص، صادق القول اور حق پرست یقین کرتے تھے، اور اس یقین کے نتیجے میں جس قسم کے مثبت اثرات آپ کی شخصیت پر مرتب ہونے چاہیے تھے وہ اسی طرح مرتب ہوئے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ اسی مقصد کے لیے ہمتاً وقف ہو گئے جس کے حصول کی خاطر آپ کے عظیم باپ کا ایک ایک لمحہ وقف تھا۔ آپ نے اس راہ میں اسی طرح جانی و مالی اور جذباتی قربانیاں دیں جس طرح جلیل القدر باپ زندگی بھر دیتا رہا، اور اسی طرح اس راہ میں دکھ پر دکھ جھیلے اور مشقتوں پر مشقتیں اٹھائیں۔ غرض کے وہ تمام آثار اس کے فکر و عمل میں ظاہر ہوئے جو قوی، یقینی اور پختہ ایمان کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتے تھے۔ نو عمری کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا شرف بھی آپ کو نصیب ہوا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، مجھے آج تک 3 اہم معاملات میں خدا تعالیٰ کی رؤیت ہوئی ہے۔ پہل اس وقت کہ ابھی میرا بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت میری توجہ کو دین کو سیکھنے اور دین کی خدمت کی طرف پھیرا گیا۔ اس وقت مجھے خدا نظر آیا اور مجھے تمام نظارہ حشر و نشر دکھایا گیا۔
یہ میری زندگی میں بہت بڑا انقلاب تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کا قیام ہوا اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے ساتھ کامل اطاعت اور وفاداری کا تعلق نبھایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تدفین کے بعد حضرت صاحبزادہ صاحب عزم و صبر کا پیکر بنے ہوئے نہایت وقار کے ساتھ اپنے خالی گھر واپس تشریف لائے۔ وہ گھر جو اپنے پیارے باپ اور مقدس امام کے وجود سے خالی ہو چکا تھا، جس میں نہ تو امامت ورثے کے طور پر پیچھے چھوڑی گئی تھی اور نہ ہی دنیا کے اموال و اسباب اور نعمتوں کے سامان، جیسا کہ آپ کی بزرگ والدہ نے اپنے سب بچوں کو جمع کر کے وصیت فرمائی۔ حقیقت میں یہ گھر خالی نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، بچوں، گھر خالی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ابا تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ گئے۔ انہوں نے آسمان پر تمہارے لیے دعاؤں کا بڑا بھاری خزانہ چھوڑا ہے جو تمہیں وقت پر ملتا رہے گا۔ پس اس دن کے بعد کی تاریخ اسی بھاری خزانے کی تقسیم کی تاریخ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فضلوں کی صورت میں اس نوجوان پر خصوصیت کے ساتھ اور باقی بہن بھائیوں پر بالعموم حسب مراتب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر معلوم کے مطابق نازل ہوتا رہا، وہ جلد جلد بڑھے گا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد کی جو صفات آپ کی ولادت کی عظیم الشان پیشگوئی میں بیان فرمائی گئی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ جلد جلد بڑھے گا۔ اگرچہ آپ کی تمام زندگی ہی اس الہام کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی خلافت کے 6 سالہ دور میں آپ کی ذہنی، علمی اور روحانی نشو و نما کی رفتار عقل کو حیران کرتی ہے۔ آپ کے مضامین، آپ کی تقریریں، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کی انتظامی جدوجہد، آپ کی بصیرت اور پرخطر فتنوں پر گہری نظر رکھنا، یہ تمام امور گہرے مطالعے کے مستحق ہیں۔ تقریر و تحریر۔ خلافت اولیٰ کی ابتدا میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی عمر 19 سال کی تھی اور خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت آپ اپنی عمر کے 26ویں سال میں داخل ہو چکے تھے۔ اس نوعمری میں آپ کی تقریر و تحریر کا رنگ جدا تھا۔ آپ کے خیالات اور افکار میں ایک بزرگ مفکر کی سی پختگی آ چکی تھی۔ آپ کے الفاظ اثر و جذب اور خلوص و گداز میں گندے ہوئے تھے۔ کلام تصنع سے ناآشنا تھا اور تحریر تکلف سے پاک تھی۔ تقریر میں ایک طبعی روانی تھی اور تحریر سلاست کا ایک بہتا ہوا دریا تھی۔ دونوں ہی قرآنی علوم اور عرفان کے پانی سے لبریز اور دل و دماغ کو بیک وقت سیراب کرتے تھے۔ آپ نے پبلک کے سامنے جو پہلی تقریر کی، اس میں قرآن شریف کے وہ معارف بیان فرمائے جن کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عالم قرآن نے یہ اعتراف فرمایا کہ یہ ان کے لیے بھی جدید معارف ہیں۔ اس زمانے میں مختلف اہم موضوعات پر آپ نے درجنوں تقاریر فرمائیں اور 20 مضامین لکھے، جن میں سے اکثر آج تک محفوظ ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی بعض دیگر اہم اور دور رس علمی خدمات۔ رسالہ تشہیز الاذہان کا اجرا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب کی سیرت کا ایک قابل قدر پہلو یہ بھی تھا کہ آپ عالم ہی نہیں تھے بلکہ عالم گر بھی تھے، اور جہاں خود دن رات حصول علم میں کوشاں تھے، وہاں دیگر احباب جماعت میں بھی علم و فضل کی جستجو اور لگن پیدا کرنے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ نے مختلف مضامین اور تقاریر میں قوم کے نوجوانوں کو نہایت مؤثر رنگ میں نصائح فرمائیں اور کئی ٹھوس اور دور رس تدابیر اختیار فرمائیں۔ ان میں سے ایک اہم اور قابل ذکر تدبیر رسالہ تشہیز الاذہان کی اشاعت کا انتظام تھا۔ چنانچہ اس غرض سے آپ نے 1906 میں ایک انجمن کی بنیاد ڈالی جسے انجمن تشہیز الاذہان کا نام دیا گیا۔ ماہنامہ تشہیز الاذہان احمدی نوجوانوں کے لیے علمی مضامین لکھنے کا ایک بہت بڑا محرک ثابت ہوا۔
اس رسالے کی صورت میں گویا آپ نے ایک چھوٹا سا ایسا کارخانہ قائم کر دیا جس میں اعلیٰ پائے کے لکھنے والے تیار ہونے لگے۔ احمدیہ دارالمطالعہ اور لائبریری کا قیام۔ تصنیف کے کام کو اچھی کتابوں کا مہیا ہونا اور مطالعہ کی سہولتیں لازم ہیں، چنانچہ اس قومی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کی تحریک پر انجمن تشییع الاذہان نے قادیان میں پہلا دارالمطالعہ قائم کیا۔ اخبار الفضل کا اجرا۔ تشییع اگرچہ جماعت کی علمی ضروریات کو بہت حد تک بڑی عمدگی سے پوری کر رہا تھا، لیکن حضرت صاحبزادہ نے بجا طور پر یہ ضرورت محسوس کی کہ جب تک سلسلہ کا ایک باقاعدہ اخبار جاری نہ ہو، صحیح معنوں میں مرکز اور جماعت کے مابین رابطہ قائم نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس شدید ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے جون 1913 میں الفضل اخبار کا اجرا فرمایا۔ یہ اخبار آج تک جماعت احمدیہ کا مرکزی روزنامہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب کا منظوم کلام۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کا عارفانہ منظوم کلام پہلی مرتبہ مئی 1913 میں شائع ہوا۔ آپ کی پہلی نظم 1903 کی ہے، جبکہ آپ شاد تخلص کرتے تھے۔ شعر و سخن کے باب میں آپ کا مسلک کیا رہا ہے، اس پر آپ خود ہی روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں، میں کسی نظم کو شاعری کے شوق میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ جب تک ایک خاص جوش پیدا نہ ہو نظم کہنا مکروہ سمجھتا ہوں۔ اس لیے درد دل سے نکلا ہوا کلام سمجھنا چاہیے۔ بعض نظم نامکمل صورت میں پیش کرنے سے میرا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ شاعری کو بطور پیشہ نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ جب کبھی قلب پر کیفیت ظاہر ہوئی تو اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس کو مکمل بھی کیا جاوے۔ چونکہ میں تکلف سے شعر نہیں کہتا، ٹوٹے ہوئے دل کی صدا ہے، پڑھو اور غور کرو، خدا کرے یہ درد بھرے کلمات کسی سعید روح کے لیے مفید و بابرکت ثابت ہوں۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کی سیرت کے چند اور متفرق پہلو۔ درس قرآن کریم۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اوائل 1910 سے قرآن کریم کا درس دینا شروع فرمایا۔ وسط 1913 سے آپ دن میں 2 دفعہ درس دینے لگے، یعنی فجر اور ظہر کی نمازوں کے بعد۔ ان درسوں میں اہالیان قادیان اور زائرین بڑے ذوق و شوق سے حاضر ہوتے اور علم و معرفت کے اس شیریں چشمے سے جی بھر کر اپنی پیاس بجھاتے۔ افسوس کہ آپ کے درس قرآن کریم کا کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں۔ مجلس انصار اللہ کا قیام اور اس کے شیریں ثمرات۔ حضرت صاحبزادہ نے ایک رویا سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ایک دینی انجمن مجلس انصار اللہ کی بنیاد ڈالی، اور حضرت صاحب نے اس مجلس کو بہت حسین خطوط پر استوار کیا اور ان کوششوں کو بے حد شیریں پھل لگے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی اور حضرت صاحبزادہ صاحب کی قیادت نے انجمن انصار اللہ کے ممبروں میں زندگی کی ایک لہر دوڑا دی، اور اسلام اور احمدیت کی تبلیغ کا کام جس میں سستی آ گئی تھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ شروع ہو گیا۔ مدرسہ احمدیہ کی بہبود اور ترقی کے لیے خدمات۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری سے 1910 میں مدرسہ احمدیہ کی نگرانی کی ذمہ داری بھی آپ ہی کو سونپی گئی۔ مدرسہ احمدیہ کا نگران بنتے ہی آپ نے بڑے انہماک اور محنت اور حکمت اور دعاؤں کے ساتھ مدرسہ احمدیہ کا معیار بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلصانہ کوششوں کو اپنے فضلوں اور برکتوں سے نوازا، اور یہ انتہائی مفید دینی درسگاہ جس نے مستقبل میں احمدیت کو مذہبی رہنما مہیا کرنے تھے، بہت جلد ایک بلند اور قابل رشک معیار تک پہنچ گئی۔ مدرسہ احمدیہ کے نگران کی حیثیت سے آپ کی شخصیت کا مطالعہ ہمیں آپ کی عظیم ربیانہ صلاحیتوں سے روشناس کرانے کا ایک عمدہ ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مرزا محمود احمد صاحب
مدرسہ احمدیہ کے لیے فرشتہ بن کر ظاہر ہوئے۔ مدرسہ احمدیہ کی نظامت آپ کے سپرد ہوئی۔ آپ کا وجود مدرسہ احمدیہ کے لیے ایک مجسم رحمت تھا۔ آپ نے پست خیال طالب علموں کے اندر علو ہمتی پیدا کرنے کے لیے متعدد طریق اختیار فرمائے۔ آپ نے حکمن طالب علموں کو زمین پر بیٹھ کر پڑھنے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے پست خیالی پیدا ہوتی ہے۔ طالب علموں کو فن خطابت سکھانے کے لیے جلسوں اور لیکچروں کا انتظام فرمایا۔ ہر جمعرات کو نصف دن تعلیم ہوتی تھی اور باقی نصف وقت تعلیم خطابت ہوتی تھی۔ لڑکوں کے بورڈنگ ہاؤس کی صفائی کا خاص انتظام ہونے لگا۔ ہر ماہ ایک دفعہ لازماً آپ خود وقتاً فوقتاً تقریریں فرماتے اور ان کو ابھارتے۔ مدرسہ احمدیہ کے طالب علموں کے لیے کھیلنے کے لیے کوئی الگ فیلڈ نہ تھی۔ آپ نے ان کے لیے فیلڈوں کا انتظام کیا تاکہ آئندہ بننے والے علماء صرف ملا ہی نہ ہوں بلکہ ہر طرح چاق و چوبند ہوں۔ آپ نے مدرسہ احمدیہ کی چوتھی جماعت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور روزانہ 3-4 گھنٹے اپنا وقت دیتے تھے۔ رات کو آپ لڑکوں کو اسٹڈی کی حالت میں دیکھنے کے لیے تشریف لاتے۔ الغرض مدرسہ احمدیہ آپ کی پوری توجہ سے بڑھتا چلا گیا اور سلسلے میں جس قدر کام کرنے والے علماء آج نظر آتے ہیں وہ آپ کی توجہ اور محنت خلافت ثانیہ۔ 14 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عصر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جماعت احمدیہ کی درد مندانہ دعاؤں کے ساتھ مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا مسند خلافت پر متمکن ہونا آپ کی زندگی میں ایک خلق آخر کا مقام رکھتا ہے اور ایک نئی حیثیت سے ایک نئی خلت کے ساتھ آپ جماعت احمدیہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس موقع پر ذہن اس خلق اول کی طرف پھر رجوع کرتا ہے جبکہ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے دشمنوں نے بڑی تعلی کے ساتھ آپ کے بچپن میں ہی ہلاک ہو جانے اور سلسلہ احمدیہ کے تباہ ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ اس خلق آخر کے دوران بھی کم و بیش ویسی ہی صورت پیدا ہوئی۔ آپ کے ذاتی مخالفین و معاندین نے بڑی شدت کے ساتھ یہ دعوے کیے کہ یہ خلافت چند دن کی مہمان ہے، جلد ہی صفائے ہستی سے مٹ کر نابود ہو جائے گی اور ساتھ ہی جماعت احمدیہ قادیان کا شرازہ بھی بکھر جائے گا۔ جس طرح خلق اول کے وقت دشمنوں کی پیشگوئی باطل اور محض ایک نفسانی آرزو ثابت ہوئی تھی، اسی طرح خلق آخر کے وقت بھی وہی مناظر دنیا نے دیکھے اور جس طرح خلافت کے متعلق کہا جاتا تھا کہ چند سال سسک سسک کر دم توڑ دے گی، وہ 52 سال تک دنیا میں بڑے جاہ و جلال اور تمکنت کے ساتھ مسند افروز رہی اور خدا نے اس نوجوان کو اس کے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف نہ اٹھایا جب تک وہ کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر کر کے زمین کے کناروں تک شہرت نہ پا گیا۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی کو خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی نہایت مشکل اور صبر آزما حالات اور ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مشکل وقت میں اپنے خاص فضل اور رحم کا سہارا دیا۔ خطرناک سے خطرناک وادی سے آپ اپنی جماعت کو نہایت کامیابی اور کامرانی سے بچاتے ہوئے فتح و نصرت کی نئی منازل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ دوست تو الگ رہے، اولو العزمی کے اس پیکر کو مشاہیر بھی خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکے جو دوستوں کے زمرے میں شامل نہ تھے۔ احمدیہ کانفرنس کا انعقاد۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے 1 ماہ کے اندر ہی فتنہ انکار خلافت سے پیدا ہونے والے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور آئندہ جماعت احمدیہ کو ایک ٹھوس لاہ عمل دینے کی خاطر آپ نے 12 اپریل کو جماعت احمدیہ کے نمائندگان کی ایک کانفرنس بلائی جسے احمدیہ کانفرنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کانفرنس میں ایسے اہم اور دور رس فیصلے کیے گئے جن سے ہمیشہ کے لیے مقام خلافت واضح اور روشن ہو کر جماعت کے سامنے آ گیا اور اس بارے میں فتنہ فساد اور شکوک و ابہام کے خطرات ختم ہو گئے۔ اسی کانفرنس میں
آئندہ جماعت احمدیہ میں نظام شورا کی بنیاد ڈالی گئی۔ آپ کی مصروفیات: نئی جماعتوں کے ایمان کی تقویت کے سامان پیدا کرنا، جماعت کے بکھرے ہوئے شرازے کو اثر نو جمع کرنا، خلافت کی اہمیت اور اصل منصب کو جماعت پر واضح کرنا، کثرت سے آنے والے زائرین سے ملاقات کرنا اور خطوط کا جواب دینا، درس قرآن کریم اور 5 وقت نمازوں کی امامت کے علاوہ رات کو تہجد میں گریہ زاری کے ذریعے اپنے رب سے مدد مانگنا، جماعت کے پریشان حال افراد کی ڈھارس کے سامان پیدا کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، انجمن کے ایسے ممبران کی پیدا کردہ مشکلات کا ازالہ کرنا جو بیت خلافت میں داخل نہ تھے۔ اس کے علاوہ جماعت کی ترقی کے لیے کئی عارضی اور مستقل اقدامات کرنا، غیرز جماعت اور غیر مسلم زائرین کے سوالات اور اعتراضات کے جواب زبانی اور تحریری طور پر دینا، غرض کہ آپ کی زندگی ایک مصروف ترین انسان کی زندگی تھی۔ اللہ 25 برس کی عمر میں کتنے بوجھ تھے جو اسلام کے غم میں آپ نے اپنے نوجوان کندھوں پر اٹھا لیے تھے، اس ایک دکھ کے لیے کتنے دکھ تھے جو آپ کے جوان سال دل میں سما گئے، کتنے فکر تھے جو ہجوم کر کے آئے اور آپ کے ذہن کی فضا پر چھا گئے، لیکن اس میں آپ کا اختیار بھی کیا تھا؟ یہ علیم و خبیر خدا کا انتخاب تھا جس نے یہ گراں قدر امانت آپ کے سپرد کی۔ اس عظیم ذمہ داری کا لباس خدا نے ہی آپ کو پہنایا تھا، پس یہ ناممکن تھا کہ کوئی انسان آپ سے یہ لباس چھین سکے، اور یہ حق ہے کہ آپ کا ہر سانس آخر دم تک اس عہد کے نبھانے میں گزرا، اور زندگی کی آخری رمق تک آپ اس پر قائم و دائم رہے۔ انجمن ترقی اسلام: حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ میں تبلیغ اسلام کا جو وسیع منصوبہ بنایا، اس پر خوش اسلوبی اور تیزی سے عمل درآمد کرنے کے لیے حضور نے ایک نئی انجمن ترقی اسلام کے نام سے قائم فرمائی اور جماعت کو قربانی کے ایک نئے میدان کی طرف بلایا اور پرزور اور پردر تحریک فرمائی کہ انجمن ترقی اسلام کے مقاصد کو پورا کرنے کی خاطر جماعت احمدیہ 12,000 روپیہ بطور چندہ ادا کرے۔ 12,000 اس زمانے میں چندوں کے معیار کے لحاظ سے روپے کی رائج قیمت کے اعتبار سے ایک بہت بڑی اپیل شمار کی جا سکتی ہے۔ اس وقت تک حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا جماعت پر کیسا گہرا اثر پیدا ہو چکا تھا اور خلافت کے شیدائیوں کو آپ سے کتنی گہری محبت اور عقیدت کا تعلق تھا، اس کا کچھ اندازہ اس اعلان کے اثرات سے لگایا جا سکتا ہے۔ قادیان کی غریب جماعت نے ایک عجیب جوش اور خلوص کے ساتھ اپنے امام کی مالی قربانی کی اس تحریک پر لبیک کہا۔ درس سے فارغ ہوتے ہی حضور کا یہ اعلان گھر گھر پہنچا دیا گیا اور دوسرے روز ہی ایک بڑے ہی پرجوش جلسے کا اہتمام کیا گیا جس میں اہل قادیان نے مسابقت کی، ایک عجیب روح کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وعدے لکھوائے، اور اسی جلسے میں تقریباً 3,000 کے وعدے اور 500 سے زیادہ نقد وصول ہو گئے۔ اس واقعے نے آئندہ ہمیشہ کے لیے جماعت کی مالی قربانیوں اور خلیفہ وقت کی آواز پر والہانہ انداز میں لبیک کہنے کی ایک ایسی روایت قائم کر دی جس کے نیک اور میٹھے ثمرات آج تک جماعت احمدیہ پا رہی ہے۔ وقفِ زندگی کی تحریک: حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے احمدی نوجوانوں کو ترک دنیا کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے درویشانہ چلے آنے کی تلقین فرمائی، اور اس اپیل کے گہرے خلوص سے متاثر ہوتے ہوئے بکثرت نوجوان حضور کی آواز پر لبیک کہہ کر اور نظر جان لیے ہوئے مرکز احمدیت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ نوجوان ایسے ہوں جو دین اسلام کی خدمت کے لیے دن کو دن اور رات کو رات خیال نہ کریں، بہت تھوڑے پر گزارا کر سکیں، اخلاص اور محبت سے کام کریں۔ وقفِ زندگی کی یہ وہ تحریک تھی جس پر لبیک کہتے ہوئے بہت سے نوجوانوں نے اپنی زندگیاں اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دی۔ قادیان ایک عظیم درس کا:
تبلیغ اسلام کا کام اچھے، ٹھوس، قابل اور مخلص علماء کا تقاضا کرتا تھا۔ اس غرض کے لیے قادیان آپ کی سرپرستی میں بزرگ اور باخدا، گہرے اور ٹھوس علماء پیدا کرنے کا ایک کارخانہ بن گیا۔ قرآن کریم کا درس آپ خود بھی دیتے تھے، لیکن باقاعدہ تبلیغی کلاسیں جاری فرما کر آپ نے قرآن کریم کے درس کے علاوہ اور بھی درس جاری فرمائے، جو مسجد مبارک اور مسجد اقصیٰ میں روزانہ ہوتے تھے، اور سلسلہ کے جید علماء مثلا حضرت قاضی سید امیر حسین صاحب، حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب اور حضرت میر محمد اسحاق صاحب وغیرہ تدریس میں حصہ لیتے تھے۔ ان کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انجمن ترقی اسلام جلد ترقی کرنے لگی، اور چند ماہ کے قلیل عرصہ میں ہی مبلغین اسلام کی تعداد صدر انجمن احمدیہ کے زیر تمام کام کرنے والے 4 مبلغین سے بڑھ کر 15 تک جا پہنچی۔ بعض دیگر علمی کاوشیں۔ 1914 کی تاریخی مجلس مشاورت کے اہم فیصلوں میں یہ امر بھی شامل تھا کہ سلسلہ کے لٹریچر کو اردو کے علاوہ دنیا کی دوسری زبانوں خصوصاً عربی اور انگریزی میں ترجمہ کر کے شائع کیا جائے۔ چنانچہ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بلاد اسلامیہ تک حضرت مسیح موعود کا پیغام پہنچانے کے لیے الدین الحی کے نام سے عربی زبان میں ایک ٹریکٹ لکھا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک ایسی پیشگوئی کا ذکر کیا گیا جو ان دنوں بڑی شان سے پوری ہوئی تھی۔ منارۃ المسیح کی تکمیل۔ اسی سال آپ نے جماعت کو منارۃ المسیح کی عمارت کی تکمیل کی طرف توجہ دلائی، جو بنیادوں تک پہنچ کر رکی ہوئی تھی۔ چنانچہ تعمیر نو کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے 27 نومبر 1914 کو دردمندانہ دعاؤں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے پہلی اینٹ نصب کی۔ بفضل تعالیٰ یہ کام 2 سال کی مدت میں مکمل ہو گیا۔ دوسری شادی۔ 1914 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا دوسرا نکاح حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت امۃ الحی صاحبہ سے ہونا قرار پایا۔ یہ نکاح سلسلہ کے مشہور بزرگ اور عالم دین حضرت مولانا سید محمد سرور شاہ صاحب نے 1000 روپے حق مہر پر 31 مئی 1914 کو پڑھایا۔ احمدیہ ہاسٹل کا قیام۔ 1915 میں آپ نے لاہور میں احمدیہ ہاسٹل جاری فرمایا۔ آپ کا یہ اقدام احمدی نوجوانوں کے لیے دور رس فوائد کا حامل ثابت ہوا۔ احمدیہ ہاسٹل کے قیام کی بڑی غرض یہ تھی کہ احمدی نوجوانوں کو مغربی تعلیم کے بد اثرات سے محفوظ رکھا جائے اور ان کی ذہنی نشو و نما ایسے ماحول میں ہو جس پر احمدیت کا رنگ غالب ہو۔ یہ مقصد بفضل تعالیٰ اس ہاسٹل کے قیام سے بترجہ اتم پورا ہوا، اور جماعت احمدیہ کے نوجوانوں کو ایک ایسا پاکیزہ ماحول میسر آ گیا جس میں رہ کر نئی تعلیم کے بد اثرات سے محفوظ رہتے ہوئے وہ مغربی علوم کو اسلام کی تائید میں پیش کرنے کے قابل ہو گئے۔ غرض کے جدید علوم کے وہ ہتھیار جو عیسائی دنیا کی طرف سے اسلام کے خلاف استعمال کیے جا رہے تھے، احمدی نوجوانوں کے ہاتھوں میں نہایت مؤثر رنگ میں اسلام کی تائید میں استعمال ہونے لگے۔ حضور نوجوان طلباء سے براہ راست تعلق رکھتے، ان کی تربیت فرماتے، نئی تعلیم کی طرف سے پیدا ہونے والے اعتراضات کے تسلی بخش جوابات ان کو سمجھاتے اور وہ طریق سکھاتے جس سے یہی اعتراضات بڑے مؤثر رنگ میں دشمنان اسلام کے خلاف استعمال کیے جا سکتے تھے۔ طلباء بے تکلف حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نئے علوم اور فلسفوں سے پیدا ہونے والی الجھنوں کا ذکر کر کے رہنمائی کے طالب ہوتے۔ جب حضور لاہور تشریف لے جایا کرتے تو اکثر احمدیہ ہاسٹل میں قیام فرماتے، جہاں مغرب کی نماز کے بعد کمرہ نماز میں ہی مجلس علم و عرفان قائم ہوتی۔ نظارتوں کا قیام۔ ایسی نئی انتظامی ضرورتیں بھی سامنے آ رہی تھیں جن کو انجمن پورا نہ کر سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے مختلف احباب جماعت سے مشورہ کے بعد جو پہلا انتظامی اصلاحی قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ الگ
مجلس انتظامیہ قائم کی جو سیگا جات کے سربراہوں پر مشتمل تھی اور براہ راست خلیفہ وقت کی رہنمائی میں کام کرتی تھی۔ انتظامی امور سے متعلق مشورے اسی مجلس انتظامیہ میں پیش ہوتے جو آخری فیصلے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں پیش کیے جاتے۔ اس مجلس کا نام مجلس نظارت رکھا گیا۔ نظارت بیت المال اور نظارت تعلیم قائم کی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی ناظر مقرر کیے گئے، جس میں ناظر اعلیٰ بہشتی مقبرہ، ناظر دعوت و تبلیغ، ناظر بیت المال، ناظر امور عامہ، ناظر امور خارجہ اور ناظر ضیافت شامل تھے۔ وہ تمام نظارتیں جو بعد میں مختلف سالوں میں قائم ہوئیں حسب ذیل ہیں: نظارت تجارت و صنعت، نظارت تعلیم و تربیت، نظارت تالیف و تصنیف، نظارت زراعت، نظارت خدمت درویشاں اور نظارت دیوان۔ اس کے علاوہ ان نظارتوں میں بعض اور تبدیلیاں بھی عمل میں لائی گئیں۔ لجنہ مائلہ کا قیام۔ احمدی مستورات کی تاریخ میں حضرت سیدہ امۃ الحی رضی اللہ تعالیٰ عنہا حرم ثانی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا اور دل انہیں محبت سے یاد کرتے ہوئے دعائیں دیں گے، کیونکہ احمدی خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے یہ انہی کی دلی تڑپ تھی جو بالآخر عالمی تنظیم لجنہ مائلہ کی تشکیل کا محرک بنی۔ احمدی مستورات کو ایک باقاعدہ تنظیم کی لڑی میں پرونے کی اولین محرک آپ ہی تھیں۔ یہ آپ کی فانی زندگی کا ایک لافانی کارنامہ تھا جو آپ کی یاد کو زندہ و پائندہ رکھے گا۔ لجنہ مائلہ کی تنظیم کے علاوہ حضرت فضل عمر نے جن تحریکوں کی بنیاد رکھی، ان میں سے ایک نہایت شاندار اور اہم تحریک مجلس خدام الاحمدیہ کا قیام ہے۔ یہ تنظیم 1938 میں قائم ہوئی۔ یہ نوجوانوں کی تنظیم ہے اور اس لیے بنائی گئی کہ ہر زمانے میں جماعت احمدیہ کے نوجوانوں کی تربیت اس طرح ہوتی رہے کہ وہ دین حق کا جھنڈا بلند رکھیں۔ پھر یہ خدام الاحمدیہ کے ماتحت ہی جماعت کے بچوں کے لیے اطفال الاحمدیہ کی تنظیم بنائی تاکہ بچپن ہی سے ان کی تربیت دین کے مطابق کی جا سکے۔ 1939 میں خلافت جوبلی منائی گئی کیونکہ اس سال آپ کی خلافت کے 25 سال پورے ہو گئے تھے، نیز جماعت کے قیام پر بھی 50 سال پورے ہو گئے تھے۔ اس موقع پر حضور نے جماعت سے کہا کہ شکرانے کے طور پر نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اسی سال حضور نے ایک کمیٹی بنائی جس کا کام یہ تھا کہ وہ ہجری شمسی سال کا ڈھانچہ تیار کرے۔ آپ نے ہجری شمسی سال کے مہینوں کے نام یہ رکھے: صلح جنوری، تبلیغ فروری، امان مارچ، شہادت اپریل، ہجرت مئی، احسان جون، وفا جولائی، ظہور اگست، تبوک ستمبر، اخا اکتوبر، نبوت نومبر اور فتح دسمبر۔ ان تمام مہینوں کے نام اسلام کے کسی اہم واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 24 جولائی 1944 کو حضرت سیدہ بشریٰ بیگم صاحبہ بنت حضرت سید عزیز اللہ شاہ صاحب سے آپ کا نکاح ہوا۔ آپ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد کی۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنانے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے بہت کام کیا اور تمام احمدیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ پاکستان بنانے کے لیے ہر طرح کی قربانی کریں۔ 1947 میں جب پاکستان بننے کے بعد فسادات شروع ہوئے تو آپ نے قادیان کو ایک کیمپ بنا دیا جہاں آس پاس کے علاقوں کے مسلمان پناہ لینے پہنچ گئے، کیونکہ قادیان اللہ کے فضل سے ہندوؤں اور سکھوں کے حملوں سے نسبتاً محفوظ تھا۔ ملک کی تقسیم کے وقت قادیان بھی ہندوستان کے حصے میں آ گیا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے احمدی قادیان کو نہیں چھوڑیں گے، چنانچہ آپ کے حکم سے 313 احمدی قادیان ہی میں رہے۔ آپ نے اپنے بیٹے مکرم مرزا وسیم احمد صاحب کو بھی قادیان میں ہی رہنے کا حکم دیا، جو آخری دم تک قادیان میں رہ کر جماعت کی خدمت کرتے رہے۔
آپ خود بھی سب کو پاکستان بھیجنے کے کافی دنوں کے بعد قادیان سے لاہور آئے۔ اب چونکہ قادیان جو احمدیوں کا مرکز تھا ہندوستان میں رہ گیا، اس لیے آپ نے پاکستان میں جماعت کا نیا مرکز بنایا جس کا نام ربوہ رکھا۔ ربوہ کا مطلب ہے اونچی جگہ۔ شروع میں یہاں پانی اور سبزہ میسر نہیں تھا، لیکن آپ کی ہمت اور دعاؤں سے ربوہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت مسلم موعود کے عہد مبارک میں انگریزی ترجمہ کے علاوہ مندرجہ ذیل زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ ہوا تاکہ یہ زبانیں بولنے والے بھی قرآنی برکات سے بہرہور ہو سکیں۔ ان زبانوں میں کچھ کے نام درج ذیل ہیں: جرمن، ڈچ، ڈینش، سواحلی، فرانسیسی، ہسپانوی، اٹالین، پرتگیزی اور انڈونیشین ہیں۔ تفسیر صغیر۔ تفسیر صغیر کا عظیم کام تو جاری تھا ہی اور دنیا اس سے بسط شوق استفادہ کر رہی تھی، مگر حضور کی غیر معمولی مصروفیات اور ذمہ داریاں اس کام کے تسلسل میں روک بنتی تھیں۔ حضور کی کمزور صحت بھی کسی حد تک کام کی رفتار پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ ان امور کو دیکھتے ہوئے حضور نے مناسب خیال فرمایا کہ قرآن مجید کے بامحاورہ سلیس اردو ترجمے کا کام بھی جلد مکمل کر دیا جاوے۔ حضور کی عزم و ہمت کی یہ ایک عجیب مثال ہے کہ جب عمر اور صحت کے لحاظ سے ڈاکٹر آپ کو بجا طور پر آرام کرنے اور کام کم کرنے کا مشورہ دے رہے تھے اور بعض حساد نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ اپنی بیماری اور کمزوری کی وجہ سے کوئی قابل ذکر کام کرنے کے اہل نہیں رہے، تو آپ نے بنی نوع انسان تک قرآن کریم کے صحیح ترجمے کو پہنچانے کے لیے انتہائی مشکل مگر ضروری کام کا بیڑا اٹھایا اور اس طرح قرآن مجید کے ہر طالب و شدائی کے لیے تفسیر صغیر جیسی نعمت مہیا فرما دی۔ تفسیر صغیر سے پہلے عام مروج اردو ترجموں نے اپنے اپنے وقت میں بہت اچھا کام کیا اور ان مشاہیر کی بہت بڑی خدمت تھی جو انہوں نے قرآنی معرف کو عام کرنے کے لیے بڑے پیار اور خلوص سے سر انجام دی، مگر زمانے کے تقاضے، غیر مسلموں کے اعتراضات اور اردو زبان کی ترویج و ترقی سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ عام فہم زبان میں قرآنی الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآنی روح و فلسفہ سے مطابقت رکھتا ہوا سلیس ترجمہ کیا جائے، جسے پڑھ کر عام عقل و فہم کا قاری قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے اور غیر مسلموں کے اعتراضات کے جواب دینے کے قابل ہو سکے۔ تفسیر صغیر کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ عربی زبان کی باریکیوں اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا وہ حسن نظر آنے لگے جو بڑی بڑی تفسیروں کے مطالعے کے بعد ہی نظر آ سکتا ہے۔ مزید کمال یہ ہے کہ لفظوں کے صحیح انتخاب سے ترجمہ اس طرح مربوط و مسلسل ہو گیا ہے کہ اس کے سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا قیام 25 جولائی 1931 کو نماز ظہر کے بعد نواب سر ذوالفقار علی کی کوٹھی میں ایک اجلاس ہوا جس میں امام جماعت احمدیہ ڈاکٹر سر محمد اقبال، خواجہ حسن نظامی اور کئی دیگر نمائندگان نے شرکت کی۔ اس مجلس میں فیصلہ ہوا کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی بنائی جائے۔ تمام شرکائے مجلس نے اقرار کیا کہ وہ بھی اس کمیٹی میں شمولیت اختیار کریں گے، بلکہ وہ اسی وقت ممبر بھی بن گئے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے تجویز کیا کہ اس کمیٹی کے صدر امام جماعت احمدیہ ہوں۔ ان کے وسائل، مخلص اور کام کرنے والے کارکن، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ ان سے بہتر ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں۔ خواجہ حسن نظامی صاحب نے فوراً اس کی تائید کی اور سب کی طرف سے درست ہے کی آوازیں آئیں۔ اس پر امام جماعت احمدیہ نے فرمایا کہ مجھے اس تجویز سے ہرگز اتفاق نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میری جماعت ہر رنگ میں اس کمیٹی کے ساتھ تعاون کرے گی، لیکن مجھے صدر منتخب نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے امام جماعت احمدیہ کو مخاطب کر کے پنجابی میں فرمایا، حضرت صاحب جب تک آپ اس کام کو اپنے ہاتھ میں صدر کی حیثیت سے نہ لیں گے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد خواجہ حسن نظامی صاحب اور دوسرے اراکین نے بھی بڑے زور سے تائید کی اور جب چاروں طرف سے زور پڑا تو کرہن و توأن حضرت امام جماعت احمدیہ نے اس عہدہ کو قبول کر لیا اور سب حاضرین کی رضامندی سے مولانا عبدالرحیم درد صاحب کو کمیٹی کا
سیکٹری مقرر کیا گیا۔ کشمیر کمیٹی کی قیادت قبول کرنے کے متعلق ڈاکٹر علامہ اقبال کا مندرجہ ذیل بیان بہت دلچسپ اور حقیقت افروز ہے، اور اس سے حضور کی عظمت کردار اور خصوصی مقام بھی نمایاں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ جب کشمیر میں تحریک آزادی شروع ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ بیچارے کشمیریوں کو مہاراجہ تباہ کر کے رکھ دے گا، اور مجھے اور دیگر مسلمان لیڈروں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کشمیریوں کی کیسے مدد کی جائے۔ ہم نے سوچا اگر ہم نے جلسے وغیرہ کیے اور کارکنوں اور سرمایہ کے لیے تحریک کی تو اول تو دیانتدار کارکن نہ ملیں گے اور سرمایہ جمع نہیں ہوگا، اور جو سرمایہ جمع ہوگا وہ بے ایمان کارکن کھا جائیں گے، اور اس دوران میں مہاراجہ تحریک کو کچل کر رکھ دے گا۔ کام فوراً شروع ہو جانا چاہیے۔ ہم نے سوچا کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی شخصیت ہے کہ اگر وہ اس تحریک کی قیادت منظور کر لے تو دیانتدار کارکن بھی مہیا کرے گی، سرمایہ بھی جمع کرے گی، وکلاء وغیرہ بھی خود دے گی، اخبارات میں، ولایت میں اور یہاں بھی پروپیگنڈا بھی وہ خود کر لے گی، اور وائسرائے اور اس کے سیکرٹریوں سے ملاقات بھی خود کرے گی۔ وہ شخصیت مرزا محمود احمد ہیں۔ اس بیان کی تائید ایک خط کے ذریعے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری کے نام لکھتے ہیں، چونکہ آپ کی جماعت منظم ہے اور بہت سے مستعد آدمی اس جماعت میں موجود ہیں، اس واسطے آپ بہت مفید کام مسلمانوں کے لیے انجام دے سکیں گے۔ پہلا یوم کشمیر۔ حضرت مسلح موعود نے حیرت انگیز تیزی اور مستعدی کے ساتھ مسلمانان کشمیر کی خدمت کا کام شروع فرما دیا۔ کشمیر کمیٹی کے قیام کے ابتدائی چند دنوں میں ہی ہندوستان بھر میں ایک جوش و ولولہ پیدا کر دیا، اور 14 اگست 1931 کو یوم کشمیر منانے کی اپیل کی اور خود بھی ایک مضمون لکھا۔ حضور کی تحریک پر ملک بھر میں زبردست جلسے ہوئے۔ قادیان میں مردوں اور عورتوں کے الگ الگ جلسے ہوئے، ایک عظیم الشان جلوس نکالا گیا، چندہ جمع کیا گیا، اور مظلومین کشمیر کی داد رسی کے لیے قراردادیں پاس کی گئیں۔ متحدہ ہندوستان کے تمام مقامات پر بہت جوش و خروش سے یہ دن منایا گیا، اور لاہور کا جلسہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی صدارت میں ہوا۔ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کے حصول کی جدوجہد ایک طویل داستان ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس جہاد میں حضور کے ساتھ شامل ہو کر حصہ لیا، وہ بتاتے ہیں کہ حضور نے اس کام کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، اور جماعت کے ہر طبقے کے لوگوں میں سے رضاکار حضور کی تفصیلی ہدایت کے مطابق ہندوستان اور کشمیر میں ہی نہیں، انگلستان اور دوسرے ممالک میں بھی سرگرم عمل ہو گئے تھے۔ احمدیت کے حساد اور سچائی کے ازلی مخالفوں کو حضور کی یہ مقبولیت اور ہر دل عزیزی ایک آنکھ نہ بھائی۔ کمیٹی کے بعض ممبروں نے حضور کی خدمت میں سیالکوٹ کے عوام کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضور ان سے جلسہ عام میں خطاب فرمائیں، جسے حضور نے منظور فرما لیا۔ 14 ستمبر 1931 کو جلسہ ہونا قرار پایا۔ مخالفین کی اشتعال انگیزی کے مقابلے میں حضور کے استقلال اور عزیمت اور جماعت کے جذبہ قربانی کا ایک ایسا مظاہرہ دیکھنے میں آیا جسے مخالفوں کے حلقہ میں بھی بہت سراہا گیا اور جس کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ایک روایت کے مطابق ان پتھروں کو جو مخالفین نے حضور کو مارے تھے، خدائی نشان کے اظہار اور کشمیر کی آزادی کا سنگ بنیاد سمجھتے ہوئے 2 ٹرنکوں میں ڈال کر حضور اپنے ساتھ قادیان لے گئے۔ ہندو مسالم کے خلاف قانون کے اندر رہتے ہوئے حقوق کے حصول کی یہ کامیاب جدوجہد بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو رہے تھے اور آزادی کی منزل سامنے نظر آنے لگی تھی، مگر ہندوؤں کو یہ بات کسی طرح بھی پسند نہ تھی۔ چنانچہ ہندوؤں نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے خلاف اپنے پروپیگنڈے کا محاذ کھول دیا۔ ہندو اخبار ملاپ نے لکھا، ریاست کشمیر کو اس بارے میں تسلی کر لینی چاہیے کہ کہیں خلیفہ صاحب ریاست کشمیر کی مسلم آبادی میں اپنے تبلیغی وعظوں سے کوئی نئے کانٹے نہ بوئیں۔ محتسب آریہ اخبار نے لکھا، قادیانی سازش کا نتیجہ ہے کہ کشمیر کے امن پسند مسلمان اب شورش اور شرارت اور بغاوت کے شرارے بن چکے ہیں۔ اب کشمیری مسلمانوں کو وہ پہلے جیسا سلاجو، میانہ رو اور حلیم الطبع انسان نہ سمجھو، بلکہ قادیانی روپے نے
قادیانی پراپوگنڈے نے اور قادیانی گدی کے خلیفہ کی حرص و آز نے ان کشمیری مسلمانوں کو مرنے مارنے پر تیار کر دیا ہے۔ مرزا قادیانی نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی اسی غرض سے قائم کی ہے تاکہ کشمیر کی موجودہ حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ایک اور اخبار نے لکھا کہ کشمیر کے چاروں طرف مسلمان حکومتیں ہیں، کشمیر پر اگر اسلامی جھنڈا لہرایا تو گورنمنٹ کے لیے خطرناک ہوگا۔ ہندوؤں کی طرف سے ایسا پروپیگنڈا تو غیر معمولی بات نہ تھی، کیونکہ ان کے نزدیک تو مسلمانوں کی ترقی میں جھوٹ اور ظلم کی تباہی تھی۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ نام نہاد مسلمانوں نے بھی اسلامی بہبود و ترقی کی اس تحریک کے خلاف محاذ کھول لیا اور یہ بہانہ بنا کر کہ احمدی کشمیر میں تبلیغ کر رہے ہیں، باہمی اتحاد کو سبوتاژ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے اس نام نہاد پراپوگنڈے کے جواب میں حضرت مسلم موعود نے فرمایا، میرے نزدیک ایسا فعل یقیناً بددیانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس بددیانتی سے محفوظ ہیں۔ میں سب احمدیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ کشمیر کی خدمت ایک انسانی ہمدردی کا فعل ہے، اس نیکی کو کسی ایسی غلطی سے جو بددیانتی کا رنگ رکھتی ہو خراب نہ کریں اور دوسرے مسلمانوں سے مل کر پوری تندہی سے خالص برادران کشمیر کے نفع کو مد نظر رکھ کر کام کریں۔ کشمیر کمیٹی کے کارناموں پر پردہ ڈالنے کے لیے کانگریسی مسلمانوں نے یہ پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ حضور کا اصل مقصد تو احمدیت کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ مگر آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی خدمات اتنی وسیع اور مؤثر تھیں اور اتنی دور رس اور نتیجہ خیز تھیں کہ باشعور مسلمانوں نے اس پراپیگنڈے کو بجا طور پر ہندوؤں کی اور ریاستی حکام کی سازش قرار دیا۔ حضور کا استعفیٰ۔ حضور کی کوششوں کا محور و مقصد تو کلیتاً مسلمانوں کی خدمت کرنا تھا، مگر بعض خود غرض مسلمان لیڈروں اور کشمیری مسلمانوں کے نام سے استحصال کرنے والوں کے بد ارادوں کو دیکھتے ہوئے حضور نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ آپ کا خدا داد مقام و مرتبہ تو اس سے کہیں بلند تھا کہ آپ کو ایک سیاسی لیڈر کا مرتبہ حاصل ہوتا، اسی لیے آپ نے شروع ہی سے آل انڈیا کشمیر کی صدارت کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا تھا، اور جب بعض مسلمان لیڈروں کے اصرار پر اسے قبول فرمایا تو محض للہ اسیروں کی رستگاری اور مظلوموں کی حق رسی کے لیے قبول فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیری مسلمانوں سے حضور کی ہمدردی اور ان کی عملی خدمت آل انڈیا کشمیر کی صدارت تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ آپ نے شروع ہی سے کشمیریوں کی مفید اور مؤثر خدمات کی تھیں، اور صدارت کے عہدے سے الگ ہو کر بھی آپ کی خدمات برابر جاری رہیں۔ حضور نے ابتدا ہی میں کشمیری مسلمانوں کو تعلیم کے حصول کی طرف توجہ دلائی تھی۔ اس سلسلے میں حضور ہمیشہ عملاً بھی مدد فرماتے رہے۔ حضور کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی سے کشمیریوں کی توجہ سیاست اور تجارت وغیرہ کی طرف ہوئی، اور اس طرح جو بیج بویا گیا تھا اس کے شیریں ثمرات آج بھی مل رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کسی طرح بھی مبالغہ نہیں ہے کہ ریاست کشمیر میں آج جو لوگ مخلصانہ خدمت بجا رہے ہیں وہ یا ان کے بزرگ اس تحریک کے زمانے میں آگے آئے تھے، اور حضور کی قیادت کا فیض آج بھی جاری ہے، اور ریاست میں مسلمانوں کو حاصل ہونے والی ہر ترقی اور ہر کامیابی کے پیچھے ایک مخلص پردرد دل کی دعائیں اور نیک خواہشات پائی جاتی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ کہیں گے تمام لوگ، ملت کے اس فدائی پہ رحمت خدا کرے۔ حضور نے کشمیر کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دینے کے بعد بھی خدمت اسلام کا مشن جاری رکھا۔ آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق دنیا بھر میں پھیلی ہوئی جماعت ہر ممکن طریق پر اس مشن کے حصول کے لیے برابر کوشاں رہی۔ مظلومین کشمیر بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کا ہمدرد و غمخوار کون ہے۔ حضرت مسلم موعود نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت سے جب استعفیٰ دیا تو وہ مذکورہ کمیٹی کے شباب کا زمانہ تھا۔ ہر تحریک بڑی عمدگی اور سرعت سے جاری تھی، نتائج حسب دلخواہ نکل رہے تھے اور شاندار کامیابی آنکھوں کے سامنے اور یقینی تھی۔ ایسے میں کشمیر کمیٹی کے کام کو آگے بڑھانا اور ترقی دینا زیادہ مشکل کام نہیں تھا، مگر تاریخ آزادی کشمیر کا یہ عجیب سانحہ ہے کہ جیسے ہی حضور نے استعفیٰ دیا اور حضور کی جگہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کو جو اپنی شہرت کے بام عروج پر پہنچے ہوئے تھے
صدارت کا کام تفویض ہوا تو اپنوں اور بیگانوں نے یہ ناقابل یقین نظارہ دیکھا کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا سورج نصف النہار پر غروب ہو گیا۔ علامہ اقبال نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں، بے شمار مداحوں اور کارکنوں اور بے شمار وسائل و ذرائع کے باوجود اس کمیٹی کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس سے آزادی کشمیر اور مسلمانوں کے اعلیٰ مقاصد کو زبردست نقصان پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ مخلص مسلمان لیڈروں اور پریس نے آل انڈیا کشمیر کمیٹی سے حضور کی علیحدگی اور اس کمیٹی کو ختم کرنے پر سخت الفاظ میں احتجاج کیا۔ استعفے کے بعد خدمات کا تسلسل۔ حضور نے کشمیر کمیٹی کی صدارت کسی لالچ اور غرض سے تو حاصل نہیں کی تھی، بلکہ یہ منصب بااصرار آپ کے حوالے کیا گیا تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کی خدمت تھا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے آپ ہمیشہ اپنے تمام ذرائع و وسائل کو بروئے کار لاتے رہے اور اس سلسلے میں ہر مفید و ضروری کام میں شامل ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آزادی وطن کے مان بعد جب پاکستانی لیڈروں کو نئے اور بے سر و سامان ملک کو چلانے اور چوک در چوک آنے والے لٹے پٹے مہاجرین کی آبادی و بحالی کی مصروفیت درپیش تھی، آپ نے آزادی کشمیر کے عظیم مقصد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نہایت مؤثر اور قابل عمل طریق کی طرف رہنمائی کی۔ آزاد کشمیر۔ آپ کی کشمیر سے دلچسپی اور آزادی کی تڑپ اور مسلمانوں کی بھلائی اور بہبودی کی خواہش کا ایک پھل آزاد کشمیر کا قیام ہے۔ اکتوبر 1947 کو جونا گڑھ میں عارضی متوازی حکومت کا اعلان کیا گیا اور نواب جونا گڑھ کو معزول کیا گیا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب امام جماعت احمدیہ نے دیکھا کہ یہی وقت کشمیریوں کی آزادی کا ہے، تو آپ نے کشمیری لیڈروں اور ورکروں کو بلایا۔ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ مفتی اعظم ضیاء الدین صاحب کو عارضی جمہوریہ کشمیر کا صدر بنایا جائے، مگر انہوں نے انکار کیا۔ آخر میں یہ قرعہ خواجہ غلام نبی صاحب گلکار انور کے نام پڑا۔ 3 اکتوبر 1947 کو بمقام پیرس ہوٹل متصل ریلوے پل راولپنڈی کارکنوں کی کئی میٹنگیں ہوئیں۔ آخر مسودہ پاس ہو کر خواجہ غلام نبی صاحب گلکار انور کے ہاتھ سے لکھ کر انور بانی صدر عارضی جمہوریہ حکومت کشمیر کے نام سے ہری سنگھ کی معزولی کا اعلان ہوا۔ ایک مقالے میں قریشی محمد اسد اللہ خان صاحب فاضل لکھتے ہیں، لاہور، وزیر اعظم پاکستان خان لیاقت علی خان مرحوم نے ایک سیاسی میٹنگ میں مجھے کہا کہ میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سے رابطہ کروں۔ چنانچہ میں نے حضرت صاحب سے رابطہ کیا۔ میں ذاتی علم کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ امام جماعت احمدیہ کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں بہت اہم رول ادا کر رہے تھے اور حکومت پاکستان کے وزیر اعظم کی بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سلسلے میں انہیں حمایت حاصل تھی۔ کشمیر کو آزاد کرانے کے سلسلے میں جو تڑپ میں نے ان کے دل میں دیکھی ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے محب وطنوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ میں نے ان جیسی صاف سوچ اور ان جیسا تدبر بہت کم مدبروں میں دیکھا۔ جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں نے میاں بشیر الدین صاحب کا ان جذبات کے لیے ہمیشہ احترام کیا ہے۔ میں نے اب تک حضرت مرزا صاحب جیسا عالی دماغ مدبر اور آزادی کشمیر میں مخلص کسی کو نہیں دیکھا۔ پاکستان کے لیے کشمیر کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر جس غیر معمولی کوشش اور قربانی کی ضرورت تھی، اس کی طرف نہایت مؤثر الفاظ میں توجہ دلاتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کی توجہ اس طرف پھراتے ہیں کہ اس وقت بخل سے کام نہ لیں، کیونکہ کشمیر کا مستقبل پاکستان کے مستقبل سے وابستہ ہے۔ آج اچھا کھانے اور اچھا پہننے کا سوال نہیں، پاکستان کے مسلمانوں کو خود فاقے رہ کر اور ننگے رہ کر بھی پاکستان کی مضبوطی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی کشمیر کی آزادی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ملک کے مختلف مقامات پر حضور نے مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور کشمیر کی آزادی کا پاکستان کی ترقی اور استحکام کے ساتھ تعلق پر لیکچر دیے۔ اس سلسلے میں حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی UNO میں پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے مجاہدانہ کوششیں تاریخ پاکستان کا سنہری باب ہے۔ اب مضمون کے آخر میں ہم حضور کی رہائش اور سادگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضور کی رہائش کا جو کمرہ تھا وہ نہایت سادہ اور مختصر تھا۔
ایک طرف میز پر چند کتابیں پڑی ہوتیں اور دوسری طرف میز پر کچھ خطوط ہوتے، اور ایک طرف ہومیوپیتھک کی کچھ شیشیاں پڑی ہوتیں، اور ایک طرف حضور کی چارپائی ہوتی جس پر معمولی سا بستر بچھا ہوا ہوتا۔ ساتھ والا کمرہ لائبریری روم کہلاتا تھا، جس میں مختلف قسم کی کتابیں الماریوں میں ہوتیں۔ نیچے فرش پر قالین بچھا ہوتا جس پر کچھ کتابیں اور کچھ خطوط پڑے ہوتے، اور حضور نیچے فرش پر بیٹھ کر مطالعہ فرماتے اور دفتر کا کام بھی کرتے۔ باہر برآمدہ میں ملاقات کے لیے کرسیاں بچھی ہوتیں اور ایک طرف پلنگ پر ڈاک پڑی ہوتی۔ حضور رات گئے تک کام میں مصروف رہتے۔ حضرت مسلم موعود کی وفات 1954 میں جب آپ بیت مبارک ربوہ میں عصر کی نماز پڑھا کر واپس آنے لگے تو ایک دشمن نے چاقو سے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ کی گردن پر بہت گہرا زخم لگا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد آپ کافی لمبا عرصہ بیمار رہے، مگر بیماری میں بھی کام نہیں چھوڑا اور مسلسل کام کرتے رہے۔ تفسیر صغیر کا سارا کام آپ نے اپنی بیماری میں ہی کیا۔ ساری رات قرآن شریف کی تفسیر لکھتے رہتے۔ آپ نے قرآن شریف کی جو مختصر تفسیر لکھی ہے، اس کا نام تفسیر صغیر ہے۔ ایک تفسیر زیادہ تفصیل سے لکھی ہے، وہ تفسیر کبیر کہلاتی ہے۔ 1954 کے بعد سے آپ بہت بیمار رہنے لگے اور بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹروں کے کہنے اور جماعت کے زور دینے پر آپ علاج کروانے کے لیے 1955 میں یورپ گئے۔ علاج کے علاوہ وہاں احمدی مشنوں کا کام بھی دیکھا اور وہاں کے احمدیوں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ علاج سے آپ کو کسی حد تک فائدہ ہوا، مگر پوری طرح تندرست نہ ہو سکے، اور آخر 7 اور 8 نومبر 1965 کی درمیانی شب تقریباً 2 بجے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے امام حضرت مسلم موعود کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کی وفات کا پتہ لگتے ہی دور و نزدیک کے ہزاروں احمدی ربوہ آنے شروع ہو گئے۔ اگلے روز جماعت نے اکٹھے ہو کر اپنے نئے امام کا انتخاب کیا اور حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کو اپنا خلیفہ منتخب کر کے ان کی بیعت کی۔ 9 نومبر کی شام کو آپ کا جنازہ بہشتی مقبرے لے جایا گیا، جہاں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث نے بے شمار احمدیوں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا مزار آپ کی والدہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے پہلو میں بنایا گیا۔ حضرت مسلم موعود نے مضامین، تقاریر اور کتب کی شکل میں بیش بہا خزانہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ آپ کا منظوم کلام کلام محمود کے نام سے شائع کیا گیا ہے۔ حضرت فضل عمر کی حیات طیبہ پر ایک نظر۔ پیدائش کی پیشگوئی 20 فروری 1886، پیدائش 12 جنوری 1889، قیام انجمن تشییع الاذہان 1900، پہلی شادی 1903، مجلس معتمدین صدر انجمن احمدیہ میں شمولیت 1906، رسالہ تشییع الاذہان کا اجراء 1906، مسند خلافت پر فائز ہوئے 14 مارچ 1914، درس قرآن پاک کا آغاز 17 مارچ 1914، پہلی مجلس شورا 1914، احمدیہ مشن لندن کا قیام 1914، قیام ماریشس مشن 1914، منارۃ المسیح کی تکمیل دسمبر 1916، پہلے پارہ انگریزی ترجمہ کی اشاعت 1916، مختلف حکمرانوں کو دعوت اللہ 1918، نظارتوں کا قیام 1919، امریکہ افریقہ میں دعوت آغاز 1921، مجلس مشاورت کا باقاعدہ آغاز 1921، توسیع مسجد اقصی قادیان 1923، لجنہ امالہ کی تنظیم 1923، شدی یافتہ ارتارت کا مقابلہ 1924، پہلا سفر یورپ بنیاد مسجد فضل لندن 1924، اجراء دارالقضاء 1925، قیام مشن انڈونیشیا 1925، احمدی مستورات کے جلسہ سالانہ کا آغاز 1926، اجراء رسالہ مصباح 1926، سیرت النبی کے جلسوں کی شاندار اسکیم کا آغاز 1927، سیاسی و اقتصادی بہبود کے لیے عظیم الشان پروگرام کا آغاز 1927، نصرت گرلز اسکول کا اجراء 1928،
جامعہ احمدیہ 1928، آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا قیام اور اس کی صدارت 1931، ایک عظیم منصوبہ تحریک جدید کا آغاز 1934، مجلس خدام الاحمدیہ مجلس اطفال الاحمدیہ کا قیام 1938، خلافت جوبلی کی عظیم الشان تقریب شکر و امتنان 1939، ہجری شمسی تقویم کا آغاز 1940، مجلس انصار اللہ کا قیام 1940، دعویٰ مسلم موت 1944، ہوشیارپور، لدھیانہ، دہلی اور لاہور کے شاندار جلسے 1944، تعلیم الاسلام کالج کا احیاء 1944، شملہ کانفرنس کے نام اہم پیغام 1945، فضل عمر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا قیام 1946، حفاظت مرکز کا عظیم کارنامہ 1946، مسلم لیگ کی مؤثر شاندار حمایت 1946، یادگار سفر دہلی، قیام پاکستان کے سلسلے میں شاندار خدمات 1946، سکھ قوم کے نام دردمندانہ اپیل 1947، حد بندی کمیشن کے سلسلے میں نہایت قیمتی خدمات 1947، قادیان سے ہجرت 1947، نئے مرکز ربوہ کا افتتاح 1948، ربوہ میں مستقل رہائش 1949، جامعہ نصرت کا قیام 1951، فسادات پنجاب میں کامیاب رہنمائی 1953، قاتلانہ حملہ 1954، سواحلی ڈچ ترجمہ قرآن کی اشاعت 1954، بیماری اور دوسرا یورپ کا سفر 1955، فتنہ منافقین کا کامیاب سدباب 1956، تفسیر صغیر کی اشاعت 1957، تحریک وقف جدید کا آغاز 1958، جرمن ترجمہ قرآن طبع ثانی 1959، نگران بورڈ کا قیام 1960، 50 سالہ دور مکمل ہونے پر اظہار تشکر اور دعائیں 1964، اور سفر آخرت 1965۔